سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین اور قابل تقلید معاشرہ وہی کہلاتا ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کے کردار پر بھی یکساں توجہ دی جائے۔ مادیت پرستی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے آج عصری تعلیمی ادارے کردار سازی کی ضرورت کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی قوم کی کردار سازی کی طرف بھرپور توجہ نہیں دیں گے تو اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں ہم ایسا نقصان اٹھائیں گے کہ جس کا ازالہ کرنا ہمارے لیے تا حیات ممکن نہیں ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو چند ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جن پر عمل کر کے ایک پرنسپل اپنے طلباء اور طالبات کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ادارے کے مقصد کو مقدم رکھنا۔ کردار سازی میں ادارے کا سربراہ مرکز اور محور کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا جب بھی آپ اسکول بنائیں تو آپ کے ادارے کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے اس مقصد کے لیے ادارہ بنایا ہے، اور پھر اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے کے اندر اصول وضع کیے جائیں اور پھر سختی سے ان اصولوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ اور جو آپ کے پاس سٹاف ممبرز ہیں ان پر بھی یہ واضح کر دیا جائے کہ ہمارا ادارے کو بنانے کا یہ مقصد ہے اور ہم نے ہر حال میں اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ادارے کے مقصد کو اور آپ کا جو ویژن ہے اس کو مقدم رکھنا ہے۔ دوسری چیز جو ادارے کے سربراہ کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی سربراہ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا قول اور فعل یہ آپس میں متضاد نہ ہوں، یعنی وہ اپنے طلباء کے لیے سیرت و کردار کا نمونہ ہو، اور بحیثیت مسلمان قرآن کا ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ جن امور کا مطالبہ ادارے کا سربراہ اپنے سٹاف یا بچوں سے کرتا ہے، خود بھی اس پر کاربند ہو اور اس کا ایک عملی نمونہ ہو۔ تیسری چیز ہے کہ ڈکٹیٹر بننے کی بجائے ایک ہمدرد لیڈر کا رول ادا کرے، یعنی تعلیمی ادارے میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں اپنے سٹاف یعنی اساتذہ سے مشورہ کرے، اور خصوصاً جو اجتماعی امور ہیں ان میں ضرور مشورہ کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان سے جو اجتماعی معاملات ہیں یعنی صحابہ کرام سے جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں مشورہ لیجئے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یعنی وہ باہم مشاورت کرتے ہیں، یعنی یہ خوبی بیان کی کہ وہ باہم مشاورت کرتے ہیں، لہذا مشورہ کرنے سے ایک طرف تو قرآنی تعلیمات پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا جو آپ کے سٹاف ممبرز ہیں وہ اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں گے اور کام بہتر انداز سے ہوگا۔ چوتھی چیز یہ ہے
کہ خود کو بھی ان قوانین کا پابند بنائیں۔ ادارے کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامیہ اور سربراہ کی طرف سے مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں، لہذا ادارے کے سربراہ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ادارے کی بہتری کے لیے جو بنائے گئے قوانین ہیں ان میں کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب ادارے کا سربراہ خود ان قوانین کا سختی سے پابند ہوگا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ طلباء اور اساتذہ کو ان کی قابلیت کے مطابق ذمہ داریاں دیجیے۔ یعنی اگر کوئی آپ ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں کوئی سائنس کے مطابق، سائنس پروجیکٹ کے مطابق، تو ایسے استاد کا انتخاب کیجئے جو اس چیز میں ماہر ہو۔ ایسے ہی اگر آپ کی ذمہ داری دینا چاہ رہے ہیں کسی دینی محفل کے بارے میں، تو ایسے استاد کا انتخاب کیجئے کہ جو دینی ذہن کا ہو اور کچھ دین کی طرف راغب ہو، اس کا مائنڈ جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہو، نعت وغیرہ پڑھ لیتا ہو، تقریر وغیرہ کر لیتا ہو، یعنی خود اس کام کا ماہر ہو، خود تقاریر کر لیتا ہو، خود سپیچ اچھی کر لیتا ہو، خود اچھی نعت پڑھ لیتا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جیسا آپ کام لینا چاہتے ہیں اپنے اساتذہ سے، آپ تلاش کریں کہ میں اسی استاد سے وہ کام لوں تو اس کام کے اندر ماہر ہو۔ ایسے ہی اگر کسی بچے کے کوئی کام سپرد کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ بچہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے دیکھ لیا کہ اس بچے کی عمر زیادہ ہے یا یہ بڑا ہے تو اس کو میں یہ کام دے دوں یہ کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیا یہ بچہ اس کام کے قابل بھی ہے جو کام اس کو دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ اساتذہ کی تربیت کیجیے۔ چونکہ تعلیمی اداروں میں ایسے اساتذہ کی بھی کمی نہیں ہے کہ جو تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہیں، تو ایسے اساتذہ کے لیے آپ اپنے ادارے کے اندر ورکشاپس کا انعقاد کریں اور اپنے ادارے کے معیار کو بہتر بنائیں۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ طلباء کی تربیت کے لیے والدین سے رابطہ کیجیے۔ چونکہ طلباء کسی بھی تعلیمی ادارے کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں اور تعلیمی ادارے کا بنیادی مقصد بھی طلباء کی کردار سازی سے ادا ہوتا ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت اور کردار سازی اسی وقت ممکن ہے کہ جب ادارے کا سربراہ وقتاً فوقتاً طلباء کے والدین کے ساتھ جڑا رہے اور ان سے مشورہ اور مشاورت کرتا رہے اور بچے کی اخلاقی کیفیت، اخلاقی حالت، خامیوں اور کمزوریوں کا ذکر دونوں کے مابین ہوتا رہے، اور پھر ادارہ اور والدین مل کر یہ ڈسکس کریں کہ اس بچے کی جو خامیاں ہیں ان کو کیسے دور کرنا ہے اور ان خامیوں کو خوبیوں میں کیسے تبدیل کرنا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے جو ہم نے کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے کہ والدین کے ساتھ ضرور رابطہ رکھنا ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بچے کے والدین کا اس ادارے پر اعتماد زیادہ ہوگا، اعتماد بڑھے گا، اور بچے کے والدین کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی یہ ادارہ ہمارے بچوں کے بارے میں فکر مند بھی ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، کبھی خود کو یہ نہ سمجھیں کہ میرے اندر علم کل آ چکا ہے اور سارے جہان کا علم میرے اندر ہے، مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اچھا استاد، اچھا پرنسپل اور اچھا انسان وہی ہے جو ہمیشہ سیکھتا رہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک، یعنی قبر تک۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ پوری زندگی سیکھتے رہو، کبھی بھی اپنے کو سیکھنے کے اعتبار سے مکمل نہ سمجھو۔ تو عزیز دوستو، یہ چند چیزیں تھیں جو آپ اپنے ادارے کے اندر لائیں، اور ایک پرنسپل کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے تاکہ بچوں کا کردار بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔